السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے مائی ٹاپک اباؤٹ آف کوالیفائڈ آڈیٹ رپورٹ۔ وائی آڈیٹر پریپیئر ٹو آڈیٹ رپورٹ کہ آڈیٹر ایک کوالیفائڈ رپورٹ کو کیوں تیار کرتا ہے۔ چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر۔ میں کوالیفائڈ آڈیٹ رپورٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہوں۔ این آڈیٹ report that contain objection and reservation is called qualified report۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک آڈیٹ رپورٹ مشتمل ہوتی ہے objection and reservation جو آنے والا وقت کو کے لیے ریزرو کر لی جاتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ غلطیاں نہ کی جائیں۔ دیٹ از کالڈ qualified report۔ وہ کہہ رہے ہیں جب بھی ایک آڈیٹر مطمئن نہیں ہوتا کوئی ایکسپلینیشن سے اور انفارمیشن سے جو اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کے خیال سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ کو وہ ٹرو اور فیئر ویو نہیں کر رہی ہوتی کمپنی کی، تو وہ آڈیٹر سبمٹ کراتا ہے کوالیفائڈ رپورٹ۔ اور اس کوالیفائڈ رپورٹ میں ایکسپلینیشن آف ایرر ایکسپلین ہوتے ہیں ایررز کہ ایرر کیا کیا ہیں، ارریگولیٹریٹیز ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا، کتنی خرابیاں تھیں اس کے اندر، اور ایکسپلینیشن اور کمپلین ہوتی ہے بزنس کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نو پراپر بکس آف اکاؤنٹس کہ اس کو آڈیٹر کو پراپر بکس آف اکاؤنٹ ہی نہیں پرووائڈ کیے گئے کہ وہ ان کو ایگزامین کر سکتا، دیکھ سکتا، تو یہ ایک اس نے یہ ایک وہ ہو گیا کہ آبجیکشن لگا دیا اس نے، اس کو تو فیئر اور پراپر اکاؤنٹس بکس آف اکاؤنٹس ہی نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد انفارمل اسٹیٹمنٹ کہ انفارمل اسٹیٹمنٹ بھی اس کو صحیح طرح سے پرووائڈ نہیں کی گئی، اس کو پریپیئر کرنے میں جو ہے اسٹیٹمنٹ اس کو ٹائم لگ رہا ہے اور وہ اس لیے اس کو ایشو اس کے لیے کریٹ رہا تو وہ ایک کوالیفائڈ رپورٹ بنا سکتا ہے۔ پھر وہ ڈس ایگری کرتا ہے جو اس کو انفارمیشن اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے یا فگر اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میچ نہیں کرتے ریکارڈز کے ساتھ، ڈفرینس ہیں دونوں میں، فگرس اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں، اور جو خرچے وغیرہ بتائے گا تو وہ کوالیفائڈ رپورٹ ایشو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انکریکٹ ایلوکیشن، اس کو ایلوکیشن بھی اس کو انکریکٹ کی ہے، اس کو انفارمیشن جو ایلوکیشن کی تھی وہ بھی غلط فراہم کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے چینجز ان اکاؤنٹنگ پرنسپل کہ اس کو جو اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے وہ اس کو کچھ اور دے گئے ہیں اور پیچھے اکاؤنٹنگ پرنسپل کچھ اور اپلائی کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نو سیٹسفیکٹری ایویڈینس کہ مطمئن ہی نہیں ہے ایویڈینس سے، جو اس کو ایویڈینس پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ اس کو فیک لگتے ہیں، اس میں اس کو ایررز مل رہے ہیں، وہ ایررز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو وہ ایک آڈیٹ رپورٹ ایشو کر سکتا ہے، کوالیفائڈ رپورٹ ایشو کر سکتا ہے ٹو آرگنائزیشن۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بزنس کنڈکٹ ناٹ ان اکارڈنس ود آبجیکٹیوز، ایک یہ بھی اس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اف بزنس کنڈکٹڈ انویسٹمنٹ میڈ اینڈ دا ایکسپینڈیچر انکرڈ ڈیورنگ دا ایئر آر ناٹ ان اکارڈنس ود دا آبجیکٹیو آف دا کمپنی اٹ ول لیڈ ٹو کوالیفائڈ رپورٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈیورنگ دا ایئر ناٹ ان اکارڈنس، اس کے مطابق کیے ہی نہیں گئے ایکسپینڈیچرس اور آبجیکٹیوز کمپنی کے، تو وہ کوالیفائڈ رپورٹ بنا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نو ایکسیس ٹو بک، اس کو جو ریکارڈس کی بکس تھی، اکاؤنٹس آف بکس تھی، اس کو ایکسیس ہی نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہے انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن، جو انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن دی گئی اس کو وہ غلط دی گئی، اس کو بتایا ہی نہیں گیا طریقے سے اور اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا۔ اور پھر آتا ہے ناٹ انڈیپینڈنٹ کہ آڈیٹر کو انڈیپینڈنٹ ہی نہیں کام کرنے دیا، اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا مینجمنٹ کے اوپر کہ اس کی پرفارمنس اور ڈیوٹیز اس کو لمیٹیڈ رکھا، اس کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے ہی نہیں دیا، اس کو سوچنے نہیں دیا۔ انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیتے تو وہ ایک رپورٹ بناتا ہے، اس لیے اس نے وہ کر سکتا ہے ایک سبمٹ کروا سکتا ہے یا آڈیٹ رپورٹ کوالیفائڈ آڈیٹ رپورٹ ایشو کر سکتا ہے کس کو، آرگنائزیشن کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹ رپورٹ
کوالیفائڈ رپورٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. سب سے پہلے آتا ہے ہیڈنگ. سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ہیڈنگ کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹائٹل. کہ ہم ٹائٹل کیا ہے, پھر اس کے بعد ایڈریسز آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مینجمنٹ رسپانسبلٹی فار فائنینشیل مینجمنٹ آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آڈیٹر رسپانسبلٹی کیا ہے, پھر اس کے بعد اوپینین کیا ہے آڈیٹر کا, پھر آڈیٹر بیس بنا کر اوپینین دیتا ہے, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ادر رپورٹنگ رسپانسبلٹی. جو اس کو پاس رپورٹ آئی ہے ادر, وہ اس کا ذمہ دار کون سا ہے. پھر اس کے بعد سگنیچر آف دا آڈیٹر کا سگنیچر ہونا چاہیے, پھر ہونا چاہیے پلیس آف سگنیچر, کہ اس کی جہاں سگنیچر کی جگہ ہے وہیں پر سگنیچر کرنا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ڈیٹ آف آڈٹ رپورٹ, کہ آڈٹ رپورٹ کب ایشو کی گئی, کس ڈیٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مین چیز آ جاتی ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں آڈٹ رپورٹ کس طرح سے بنتی ہے. تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک آڈٹ رپورٹ ہے. دیکھیے اس میں اینٹی نیم ہے, پھر اس کے بعد کاؤنٹی نیم ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے جگہ اسٹریٹ ایڈریس, پھر جگہ سٹی, پھر زپ کوڈ بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ گورننگ باڈی, پھر اس کے بعد رپورٹ آن دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کہ رپورٹ کس کے اوپر لکھی جا رہی ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اوپر. پھر اس کے بعد اس کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر مینجمنٹ رسپانسبلٹی فار دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے. پھر آڈیٹر رسپانسبلٹی بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک آڈٹ رپورٹ ہے جس میں تمام ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹر رپورٹ ہے یہ. تو یہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور آپ کو اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک لکھ سکتے ہیں. میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں گا, اور آپ کے لیے جتنی میں ہیلپ کر سکوں گا میں آپ کے لیے ہیلپ کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.